حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 دفعہ اپنا وہ سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہاں، ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا، تو اسی طرح فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملہ میں جب میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں، تم مجھ سے حکم لینے اور سوال کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم میں سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ لہٰذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ جامعہ ترمذی وغیرہ میں قریب اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا یہ اعلان اور اس پر یہ سوال اور جواب جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ بلا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، سورۃ آل عمران میں اس آیت کے نازل ہونے پر پیش آیا تھا۔ اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ان صحابی کا نام مذکور نہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مضمون کی حدیث جس کو امام احمد اور دارمی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس میں تصریح ہے کہ یہ سوال کرنے والے اقرا بن حابس تمیمی تھے۔ یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کو تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا ابھی پورا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے ان سے یہ لغزش ہوئی کہ ایسا سوال کر بیٹھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر دوبارہ سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اس کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو سوچنا سمجھنا چاہیے تھا کہ میں نے حج کے فرض ہونے کا جو حکم سنایا تھا، اس کا تقاضا اور مطالبہ عمر بھر میں بس ایک حج کا تھا۔ اس کے بعد ایسا سوال کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، اور ظاہر ہے کہ آپ ہاں جب ہی کہتے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور امت سخت مشکل میں پڑ جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کے بہت سے لوگ کثرت سوال اور کیل اور قول کی اسی بری عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے سوال کر کے شرعی پابندیوں میں اضافہ کرایا اور پھر اس کے مطابق عمل کر نہیں سکے۔ حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم اور اصولی بات فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جس چیز سے منع کروں اس کو ترک کر دو۔ مطلب یہ ہے
کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مزاج سختی اور تنگی نہیں ہے بلکہ سہولت اور وسعت کا ہے۔ جس حد تک تم سے تعمیل ہو سکے اس کی کوشش کرو۔ بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو کمی کسارہ رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی معافی کی امید ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔